بچے نے امتحان دینا ہے، فکر میں ہے یار پیپر آ رہے ہیں. ڈپریشن، اینزائٹی اور سٹریس بیسیکلی ہے کیا؟ پھر زندگی کا ایم نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اپنی جو انرجیز ہیں ان سب کو اب ہم نے یوز کیا کرنا ہے. خودکشی ایک دم نہیں ہو جاتی، کہیں نہ کہیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. السلام علیکم، میرا نام روبی عمران ہے. مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں، ریکی گرینڈ ماسٹر اور NLP تھراپسٹ. دا فٹنس پلانٹ پہ آج ہم بات کریں گے ناظرین کہ ہمارے ہاں عموماً وجوہات دیکھنے میں آئی جاتی ہے کہ جی ڈپریشن تھا، سٹریس تھی، انزائٹی تھی. کیا ہوا جی؟ پیسے نہیں تھے، پیپروں میں فیل ہو گئے، سکسیس نہیں حاصل کر سکے، سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی پرسنالٹیز دیکھنے میں آئی ہیں، ہمارے شو بز میں بھی، ہماری پروفیشنل فیلڈز میں بھی، جو ہائی اچیورز تھے، اس کے باوجود انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی اور کئیوں نے سوسائڈز کی بھی. وجوہات کیا ہیں؟ دیکھا جائے انسان میں اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو سمپل الفاظوں میں اگر ڈیفائن کروں کہ ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس بیسیکلی ہے کیا. دیکھیں سٹریس کی ہم بات کرتے ہیں نا، سٹریس دو طرح سے، ایک اچھی پازیٹیو سٹریس بھی ہے. اب ایک دم سوال آیا نا کہ پازیٹیو سٹریس کیا ہے. پازیٹیو سٹریس یہی ہے کہ جی میں نے اب جس طرح یہاں پہ آ کے پروگرام کرنا تھا، ذہن میں تھا ٹائم سے جاؤں، ٹائم سے پہنچوں، اپنے ٹائم کو پراپر یوٹیلائز کریں، کام کریں، اور یہ تھی ایک پازیٹیو سٹریس. بچے نے امتحان دینا ہے، فکر میں ہے یار پیپر آ رہے ہیں، ہم نے کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اس کی سکسیس کے لیے ہم محنت کریں. یہ ہو گیا ہمارا ایک پازیٹیو سٹریس. اب نیگیٹو کیا ہے کہ بہت زیادہ سٹریس کو لے لیا ہم نے، نہیں یہ نہیں ہو رہا، کیسے ہوگا، یہ ہو گیا، وہ اس حد تک ہم نے لے لی کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہماری، جب کوئی بھی دیکھیں سٹریس جب مستقل آپ کو رہنا شروع ہو جائے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی انزائٹی کا جو ہے وہ باعث بننا شروع ہو جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں انزائٹی کا. انزائٹی کیا چیز ہے؟ آنے والے وقت کی فکر کرنا، اپنے کل کی فکر کرنا، ان چیزوں میں انزائٹی میں جانا جو ہمارے بس میں نہیں ہے. آنے والا کل صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے. ہم اس کی ایک اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جی آج ہم نے جیسے کوشش کی اچھا کانٹینٹ دیں، ہمارے پاس اچھے ویورز آئیں گے، اچھے کام کو لے کے چلیں گے، ایک آپ کو اچھی فیم، اچھے سکسیس، دیٹس یہ ایک اور چیز ہے. لیکن اب اس کو میں انزائٹی میں لے لوں، میں اتنی محنت کر رہی ہوں، پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گی کہ نہیں، میں یہ کر رہی ہوں، یہ ہوگا کہ نہیں، اچھا یہ نہ ہوا تو کیسے ہوگا. یہ ہے انزائٹی. ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن جب آپ اپنے ماضی میں، اور یہ ایک ہم بڑی منٹ میں کہہ دیں گے آپ تو مجھے ڈپریشن کا شکار لگتے ہیں. ڈپریشن بیسیکلی آپ کے ماضی میں وہ واقعات، وہ کچھ انسیڈنٹس کا ہونا، اور جہاں پہ آپ مینٹلی بری طرح اسٹرک ہوتے ہیں، مینٹلی بہت بری طرح آپ کا جو سب کانشیس ہے، آپ ہرٹ ہوتے ہیں، کوئی چیز اچیو نہیں کر پاتے، کسی صدمے کی وجہ سے، کسی انسیڈنٹس کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹس کی وجہ سے آپ اسٹرک ہو جاتے ہیں. ڈپریشن. اب یہ تو ہم نے ڈیفائن کر لیے ان تینوں چیزوں کو. اب ان تینوں چیزوں میں سے نکلنے کا بہترین حل کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور ہمارے پاس اس کی سلوشن کیا ہے، وہ اس پہ بات کریں گے ہم بعد میں. پہلے ہم آتے ہیں کہ ہمارے ہائی اچیورز جنہوں نے بہت جلدی فیم بھی لے لیا، بہت جلدی کوئی سکسیس لینا چاہتے تھے وہ بھی لے لیا، پیسہ بھی آ گیا، شہرت بھی آ گیا، اس کے بعد انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی. دیکھیے اس کی دو تین وجوہات ہیں. کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کوشش کریں کہ آپ کو سب چیزیں ایک دم نہیں مل لیجیے، تھوڑے ٹائم سے ملتی ہیں تو قدر بھی ہوتی ہے، اور انسان کے اندر امید، خواہش دونوں چیزیں رہتی ہیں. جب ہمیں بہت زیادہ ارلی ایج میں بھی سب چیزیں مل جاتی ہیں نا، پھر زندگی کا ایم نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اپنی جو انرجیز ہیں ان سب کو اب ہم نے یوز کیا کرنا ہے. کیا ہے کیا زندگی، اب کیا اس سے آگے کیا، سب سے پہلے. سیکنڈلی ہمارے اندر یہ جینیٹیکلی بھی سم ٹائم چیزیں آتی ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کو بادر نہیں کرتے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں دیکھیں سوسائڈ، خودکشی ایک دم نہیں ہو جاتی، کہیں نہ کہیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو اس پیشنٹ کو، اس سبجیکٹ کو اس تک لے کے جاتی ہیں. سیکنڈلی جب آپ کے پاس بہت زیادہ معاشرے میں پریشر بھی ہوتا ہے، ہم لوگ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ایک بچے نے یا ایک نوجوان نے یا کسی بھی ایج میں اپنے آپ کو بہت زیادہ جب آئسولیٹ کرنا شروع کر دے، تب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ فوکس کرے. آیا وجوہات کیا ہے؟ یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آئے دن ان مقامات پر یا ان سچویشنز میں ہمیں لے کے جا رہی ہیں. ایز اے مسلم ہم لوگ اب اس کے حل کی طرف آئیں، ان سب چیزوں میں سے نکلنے کا. ان شارٹ اگر ہم بات کریں تو سب سے بہترین حل کیا ہے؟ بہترین سب سے حل یہ ہے کہ اپنے لمحے موجود میں رہنا سیکھیں. جو ہے سب سے زیادہ اپنے اندر گریٹیٹیوڈ رکھیں، ہوپ رکھیں. ایز اے مسلم وی آر ویری بلیسڈ
کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی بڑی ایک یہ دنیا تو ہمارے لیے ایک چھوٹا سا سفر ہے، ایک خواب کی طرح ہے، اصل خوبصورت دنیا تو اگلا جہان ہے، اور انشاءاللہ ہر مسلمان کو وہ ملے گی۔ تو دیکھا جائے ہمارے پاس تو ابھی بڑا کچھ ہے سوچنے کو، بڑا کچھ ہے کرنے کو، ہم نے اگلے جہان کی تیاری بھی تو کرنی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کرنی ہے۔ ہمارے پاس تو یہ جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے دیکھیں جو اپنے آپ کو قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، جتنا نیچر کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے اتنی آپ ان وسوسوں سے، ان پینک اٹیک سے، ان ڈپریشن سے آپ بہت دور نکل جائیں گے۔ اور ایک یاد رکھ لیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ میرے رب نے مجھے بہترین عطا کیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، اس نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ ایون آپ یہ کبھی ان بیماروں کو دیکھیں جو آئے دن وینٹیلیٹرز پہ، آکسیجن کتنی قیمتی ہے ان کے لیے، آپ کو تو ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہے۔ تو شکر گزاری کرنے کے لیے بڑی وجوہات ہے، سوچنا شروع کریں۔ اور جب انسان اللہ کی طرف اپنی شکر گزاری اور گریٹیٹیوڈ میں آتا ہے تو امید آتی ہے، جب امید آتی ہے زندگی میں خواہش آتی ہے، خواہش آتی ہے زندگی کی حرارت آتی ہے۔ رشتوں میں بننا شروع کریں، اپنے آپ کو اکیلا نہ کریں، اپنے رشتوں کے ساتھ، اور اسپیشلی وہ لوگ جو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اکیلا ہو رہا ہے، باقی رشتوں کا بھی کام ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے، تنہائی جو ہے نا، احساس تنہائی وہ انسان کو اکیلا کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا ہمارا ٹاپک کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو کلک کیا ہوگا۔ اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا، اتنا حق ہمارا بنتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔